السلام علیکم دوستوں، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 9 اپریل کی کال لے کر سب میں پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک کہ مارکیٹ نے ایک نیا سنگ میل عبور کیا اور 69,000 کے اوپر مارکیٹ آئی۔ مارکیٹ مسلسل گیپ اوپننگ کے آغاز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کو۔ آج ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھیں گے اور جو ہم اکثر دیر کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، ہم ان کوشش کریں گے کہ ہم وہ غلطیاں اس دفعہ نہ کریں۔ بہرحال پچھلے سال بھی اور جب ہائی بنتا رہا ہے آپ کو کافی سارے تھریٹس اور الرٹس دیے جاتے رہے ہیں، تو کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ہائٹ سے گھبرانا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اگر اوپر جاتی ہے تو گھبرا کے بھاگ جائیں۔ کرنا یہ ہوتا ہے کہ صرف درست فیصلے درست وقت پہ کیے جانے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے جناب، سب سے پہلے تو یہ سیشن دکھا رہا ہوں میں، اس سیشن کو یہ جو سلائیڈ دکھا رہا ہوں اس میں کل کی کال بتائی گئی ہے، اور اس میں اصل بات میں یہ چارٹ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ میں دکھا یہ رہا ہوں کہ یہ جو چارٹ ہے یہ 19 فروری سے 8 اپریل تک کا ہے۔ 19 فروری سے 8 اپریل یعنی کہ 35 سیشن میں 9,748 پوائنٹ مارکیٹ اوپر گئی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے 2 فیزز میں گئی ہے۔ ایک دفعہ اوپر گئی، پھر اس کے بعد اس نے کوئی 10-12 سیشن رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کی، پھر دوبارہ ایک موو بنائی۔ تو بتانے کا مطلب یہاں پر صرف یہ تھا کہ مارکیٹ موقع دیتی ہے نکلنے کا بھی، اسٹاک ریپلیس کرنے کا بھی۔ اب جو یہ چینل تھا، اگر یہ چینل برقرار نہیں رہتا اور ٹوٹ جاتا تو جو ریلی اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ ریلی ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اگر یہ چینل ٹوٹ جاتا تو ان لوگوں کو سب میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو رینج باؤنڈ سیشن کے ہائی پہ نکلنے کے لیے جو تواتر کے ساتھ آپ کو ایگزٹ کالیں ملتی رہیں اس پہ نکلتے۔ تو یہ میں آپ کو آج کی کال میں موسٹلی ایسی چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے ہم پہلے جو غلطیاں کرتے رہے آئندہ نہ کریں، تو اس سے ایٹ لیسٹ ہم پھر کھڑے ہو کے یہ رونا نہیں روئیں گے کہ اوہ مارکیٹ تو کہاں چلی گئی، میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے۔ اب آج کے سیشن کے بارے میں پہلے ہی آپ کو لوگوں کو جو ویکنڈ پہ کال دی اس پہ میں نے کہا کہ جو یقین کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے نہیں کرے۔ ریالٹی تو یہ ہے جو ہم اس وقت مارکیٹ میں ہو رہی ہے، اور وہ آج کی ریالٹی یہ ہے کہ 1203 پوائنٹ کا اضافہ، 69,620 پوائنٹ 69,620 پوائنٹ پہ مارکیٹ کی کلوزنگ، یہ ہے آج کی حقیقت الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا ٹارگیٹ امیڈیٹ تو 68,828 تھا جو کہ مارکیٹ کھلتے ہی اچیو ہو گیا۔ اس کے بعد ساری رائڈ بونس رائڈ ہے، اور جس طرح آج میں نے مڈ ڈے میں کہا تھا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایگزاسشن کے بارے میں سوچنے کی، مارکیٹ میں کوئی ایگزاسٹنگ سگنل نہیں ہے، اٹ از جسٹ گوئنگ اپ، دیٹس آل اٹ از۔ تو یہ آپ کے سامنے ون سائیڈڈ موو والا سیشن ہے کہ مارکیٹ سیدھا اوپر جا رہی ہے اور 69,720 کا ہائی بنا لیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر میں نے یہ ایک تصویر دکھائی ہے، اس تصویر کے 2 رخ ہیں۔ یہ شخص جو تکلیف میں ہے، یہ دو طرح کے لوگوں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جب بھی مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو وہ ڈر کے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ مارکیٹ بہت اوپر آ گئی، تو اب وہ انٹری ہی نہیں لے پاتے۔ اگر آپ نے پچھلی سلائیڈ دیکھی ہو جس میں میں نے آپ کو 9,748 پوائنٹ دکھائے، تو 19 فروری کو بھی وہ مارکیٹ میں ہائٹ سمجھ کے گھبرا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ آج بھی گھبرا سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ کی ہائٹ سے نہیں گھبرانا ہے، گھبرانا اس بات سے ہے کہ ہم نے اگر رسک مینجمنٹ نہیں کی ہے، گھبرانا اس بات سے ہے کہ ہماری چوائس آف اسٹاک غلط ہے، گھبرانا اس بات سے ہے کہ ہم میں بیچنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، گھبرانا اس بات سے ہے کہ ہم اپنے پرانے اسٹاک کو لے کے صرف مضبوطی سے تھامے رہے اور بس امیدوں پہ زندگی گزارے، گھبرانا اس بات سے ہے۔ اور یہاں جو دراصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے درد کو محسوس کیجئے جو 69,000 کے انڈیکس میں آپ کو واٹس ایپ گروپوں میں یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارا تو ریٹ ہی نہیں آیا، کیا فائدہ جی، بھلے مارکیٹ 70,000 ہو جائے، ہمارا تو ریٹ نہیں آیا۔ اب آپ کا ریٹ کون سا ہے
یہ انڈیکس جو ہے نا آپ کے گھر پہ آ کے نہیں پوچھتا کہ بھائی جان آپ کا ریٹ کیا ہے تو پھر میں اس کے حساب سے مارکیٹ کو چلاؤں، بلکہ ہمیں جا کے مارکیٹ کو دیکھنا اور پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی مارکیٹ تمہارا کیا موڈ ہے، تاکہ ہم وہ ریٹ پہ مال لیں، ہم وہ اسٹاک خریدیں جس کو تمہارا موڈ ہے چلانے کا۔ تو سمپل از دیٹ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں اگر انٹری کر رہے ہیں تو کون سا اسٹاک جو ہے وہ چلنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ میں۔ دس از دا بیسٹ پکچر ٹو انڈرسٹینڈ ٹریلنگ اسٹاپ لاس۔ اب آپ اس میں دیکھیے، جو اس میں جب اونچائی کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہم پیچھے اپنی رسک مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، ہم سیدھا اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، ہم رفتہ رفتہ کر کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈیکس اپنے باٹم کو اوپر کر رہا ہے اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہمیں کرنی چاہیے اگر ہمیں میکسیمم ہائٹ پر، میکسیمم ٹاپ پہ نکلنا ہے۔ لاسٹ جو ہائی بنا تھا 67,094 کا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کلیم کیا تھا کہ ہم میکسیمم ٹاپ پہ نکلیں، تو اس کا بھی ریزن یہی تھا ٹریلنگ اسٹاپ لاس۔ اور اب جو ہائی بنے گا اس کا بھی جو ریزن ہوگا ایگزٹ کرنے کا، وہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہوگا۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے جناب، جس طرح میں نے بتایا، اگر آپ گھنٹوں کے حساب سے بھی مارکیٹ کو دیکھیں تو ایک گھنٹے کو اگر ایک گھنٹے کے چارٹ پہ جائیں تو 22 گھنٹے، پچھلے 22 گھنٹے مسلسل انڈیکس اوپر جا رہا ہے۔ 22 گھنٹے کا مطلب کم سے کم 4.5 سیشن ہوتے ہیں، میرے خیال میں 4.5 سیشن، 5 کہہ لیں۔ تو اس 5 سیشن میں 3002 پوائنٹ ہم گین کر چکے ہیں، صرف 5 سیشن میں 3000 پوائنٹ، اور 22 گھنٹوں میں ہمیں کوئی ایگزاسشن نہیں ملی۔ تو یہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ دیٹ پوائنٹس آن پاور آف بولز، جو طاقت ہے انڈیکس کی، یہ اس پہ پوائنٹ کرتی۔ مگر اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹاپ لاس کو اٹھا کے پھینکیں اور بھول جائیں اسٹاپ لاس کو، اور جسٹ بس بولیں بس مارکیٹ اب 80,000 جا رہی ہے، 90,000 جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے چلتے ہیں۔ بلز ابھی پاور میں ہے اور یہ ایکسائٹمنٹ کنٹینیو کرے گی 69,547 کے اوپر ٹریڈ کر کے 69,894 کو تو فوری طور پہ انشاءاللہ ٹارگٹ کر لے گی، اور عید سے پہلے میں 70,000 کا ہائی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے بل سے اور اس سے پہلے اللہ کی ذات سے کہ ہم 70,000 کا جو مائل سٹون ہے اس کو بھی ٹیسٹ کر لیں گے۔ تو 70,238 تک مارکیٹ کا مومنٹم مجھے دکھتا ہے کہ وہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے کل، اور میرے خیال میں 70,000 کا ہائی اور 70,000 کے آس پاس کلوزنگ، یہ بہترین سیلیبریشن آف عید الفطر ہو سکتی ہے اپنی ہولڈنگ کے ساتھ۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ اگر آپ کی سلیکشن اچھی ہے اسٹاک کی، اور آپ نے بائنگ ٹارگیٹڈ کی ہے، ایکیومولیٹ کیا ہے، مارچ پورٹ فولیو کو فالو کیا ہے، اور اسٹاک ریپلیس کیے ہیں، تو یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ مجھے ایگزاسشن تو مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، مگر انٹراڈے پروفٹ ٹیکنگ کو اگنور کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی نارمل بات ہوتی ہے۔ اب عید پہ 3 4 5 جو بھی چھٹیاں آئیں گی تو آبویسلی اس میں بینک ہالیڈے ہوگی، عید کی چھٹیاں ہوں گی، تو اس میں آپ کو دونوں ایسپیکٹ ملیں گے جو بدلے کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور 5 دن کو رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، وہ سینٹیمنٹ لوگوں کے کیا ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے تو وہ کوئی پریشان کن نہیں ہوتی۔ اور آپ بھی اگر اپنے اسٹاکس کو سارٹ کر لیں کہ یار یہ میرے پورٹ فولیو اسٹاک ہیں، یہ میرے سلیکٹیو اسٹرانگ اسٹاکس ہیں، یہ میرے مومنٹم اسٹاکس ہیں، تو آپ بھی مومنٹم اسٹاکس میں، انٹراڈے اسٹاکس میں پروفٹ ٹیکنگ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انٹراڈے کے لیے، انٹراڈے ٹریڈنگ کے لیے تو اپرچونٹیز ہمیشہ ملتی ہیں۔ عید کے بعد سیشن آن ہوگا تو ہمیں وہاں بھی ملیں گی۔ اب جیسے آج میں مثال دوں گا، سرلے کی ایک ممبر کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے 61 روپے پہ بیچا، پھر دوبارہ خرید لیا۔ تو یہ اپرچونٹیز کو ایسی مارکیٹ میں انجوائے کرنا چاہیے۔ اب سرلے وہ اسٹاک ہے جو ہمارا سلیکٹیو اسٹاک ہے، ہولڈنگ والا اسٹاک ہے، تو ہم اس کو پھر بھی بیچ رہے ہیں
کیوں بیچ رہے ہیں؟ واپس خریدنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی. اور یہ جو لوگ شارٹ نہیں کرتے ان کے لیے یہ آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے. کہیں کوئی چیز تھوڑی سی ایگزاسٹ ہوتی نظر آئی، اپنا مال بیچا اور دوبارہ خرید لیا، شارٹ بھی نہیں ہوا اور شارٹ کا وہ فائدہ بھی اٹھا لیا. ورنہ آپ لے کے بیٹھے رہتے، 61 سے 60 روپے آیا، 60 روپے پھر 62 روپے ہو گیا. آپ کو کیا ملا؟ وہ 1 روپیے کا جو بیچ میں موو تھی، جس نے بیچا اور دوبارہ 60 پہ خریدا، اب وہ 62 پہ کھڑا ہے، تو اس کا پروفٹ ٹوٹل موو سے زیادہ ہو گیا. جس طرح ویکینڈ کی ویڈیو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ انڈیکس 2.5% اوپر گیا اور 25% کئی اسٹاک اوپر چلے گئے 4 دن میں. بتائی تھی نا آپ کو میں نے یہ بات. یہ وہی بات ہے کہ پھر سرلے کی ٹوٹل موو اگر 8% کی ہوگی تو آپ کا گین 12% اور 10% بھی ہو سکتا ہے. اف یو انڈرسٹینڈ ایگزورشن، اف یو انڈرسٹینڈ ٹو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف آل دیز سوئنگز. ٹھیک ہے جی، ملٹیپل ٹریڈنگ. تو یہ تمام چیزوں پہ آگہی ہونی چاہیے. اور جب آپ لوگ پروفیشنل ٹریڈر ہیں، پورا دن مارکیٹ کو دیتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ والا بھی اپرچونٹی ہم استعمال کریں، اس کو بھی استعمال کریں، اس کو بھی استعمال کریں. بہرحال ابھی تو مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی، پھر بھی میں بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا ٹریلنگ اسٹاپ لاس ضرور ہونا چاہیے. پرفارمڈ اسٹاک سے اگر نکلنے کا موقع ملتا ہے نکل جائیے. جیسے آج مڈ ڈے میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو مارکیٹ کے گرنے کا سوال اس لیے نہیں پیدا ہو رہا کہ مجھے سیکٹر بائی سیکٹر پرفارمنس نظر آ رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جس سیکٹر کی بات آج مڈ ڈے کال میں کی، پھر اس سیکٹر نے آپ کے سامنے آخری 2 گھنٹوں میں پرفارم بھی کر دیا. تو یہ سیکٹر بائی سیکٹر جو پرفارمنس چل رہی ہے وہ مارکیٹ میں انرجی کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہی، مگر ہم کو بھی موقع دے رہی ہے کہ اپنے اسٹاک تبدیل کر کے ہم نئے اسٹاک میں آ جائیں. تو کیجئے نا، کیوں نہیں کرتے؟ مارکیٹ میں ایگزاسشن یا سیلنگ پریشر یا پروفٹ ٹیکنگ کا، سیلنگ پریشر تو ابھی نہیں کہہ سکتے، پروفٹ ٹیکنگ کی پاسبلٹی 68,807 کے نیچے ہے. تو مارکیٹ بہت اچھی ہے، جسٹ انجوائے کریں. مگر ہم ایگزٹ کریں گے ٹاپ پہ، اس بات کا وعدہ کر لیجئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دکھائے، بہت صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.